آج ہم آپ کو یورپ کے ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں قدرتی حسن آ جاتا ہے، جس کے بارے میں مختلف ملکوں کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اگر ایٹم بم گرایا جائے تو یہ ملک بچ جائے گا۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنی کئی چیزوں کے لیے فیمس ہے، جیسا کہ چاکلیٹ، ٹورزم اور سوئس بینک وغیرہ، اور اس ملک کو پوری دنیا کا مہنگا ترین ملک کہتے ہیں۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم سوئٹزرلینڈ کی سیر پر جا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ دوستوں، سوئٹزرلینڈ کا آفیشیل نیم سوئس کنفیڈریشن ہے۔ اس ملک کی ٹوٹل آبادی 90 لاکھ کے قریب ہے، جو کہ پوری دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 102ویں نمبر پر آتا ہے، اور اس کا پر کیپٹا 210 افراد پر اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہ ملک بہت چھوٹا ہے لیکن پورے یورپ میں اکانومی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ اس ملک کی جی ڈی پی 818.4 US بلین ڈالر پر مشتمل ہے۔ اس ملک کے اندر تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور سوئٹزرلینڈ میں بچوں کو تعلیم دلانا لازمی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایجوکیشن انڈیکس بہت زیادہ ہائی ہے، جو کہ 99% ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر 4 مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کے مغربی حصے میں فرانسیسی، جنوبی حصے میں اٹالین اور جنوب مشرقی علاقے میں رومانی، جبکہ باقی سبھی علاقوں میں سوئس جرمن بولی جاتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس ملک کا کیپٹل اس کے فیمس سٹی زیورچ یا جنیوا ہوگا، لیکن نہیں جناب، اس ملک کا کیپٹل برن ہے، جو کہ اس کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس ملک کی ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر کار ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ زرمٹ میٹر ہارن کے علاقے میں واقع ہے، جو کہ اس شہر کی سیاسی ترقی کی وجہ ہے، جہاں پر خوبصورت پہاڑ اور بھی بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے۔ زرمٹ کے علاقے میں کار چلانے پر پابندی ہے، جہاں پر سفر آپ سائیکل کے ذریعے، بسوں کے ذریعے یا چیئر لفٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اس ملک کے بارڈر فرانس، جرمنی، اٹلی اور پرنسپلٹی آف لیچنسٹین سے لگتے ہیں۔ یہ ملک بہت سی میٹھی میٹھی چاکلیٹ بنانے کے لیے بھی مشہور ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاکلیٹ بھی اسی ملک کے اندر کھائی جاتی ہیں۔ اس ملک کا ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ آپ جس ہوٹل میں جائیں گے تو آپ وہاں پر ویٹر کی ٹپ کے بارے میں سوچیں گے، لیکن اس ملک کے کئی بڑے بڑے ہوٹل میں ٹپ آپ کے بل کے اندر پہلے سے ایڈ ہوتی ہے۔ بہت سارے ممالک نے مل کر کاسٹ آف لیونگ انڈیکس بنایا، جو کہ یہ تھا کہ کسی کنٹری میں رہ کر کتنا خرچہ ہو سکتا ہے، جس کا مرکز نیو یارک کو بنایا گیا، جس کا کاسٹ آف لیونگ انڈیکس 100 تھا، جبکہ بقیہ 6 سٹیز سوئٹزرلینڈ کی ہیں، اور اس ملک کا سب سے زیادہ کاسٹ آف لیونگ انڈیکس 131 ہے۔ اس ملک کا بلکہ پوری دنیا کا مہنگا ترین لیونگ انڈیکس زیورچ سٹی کا ہے، جو کہ 131 پوائنٹ ہے، جبکہ پاکستان کا لیونگ انڈیکس 25 پوائنٹ ہے، جو کہ پاکستانی 90,000 روپے بنتے ہیں۔ یہاں پر گورنمنٹ ٹورسٹ کے ساتھ ساتھ اپنی سٹیزن کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی اوسط عمر 81 سال ہے، جبکہ یہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگوں کی عمر 40 سال ہے، یعنی کہ یہ نہ نوجوانوں کا ملک ہے نہ بوڑھے لوگوں کا۔ آپ نے کئی دفعہ تیسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کے بارے میں سنا ہوگا، جو کہ شاید ہو کے رہے گی، جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے، لیکن اس ملک کے لوگ بچ جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے بہت ساری جگہوں پر ایٹم بم سے بچنے کے لیے شیلٹر بنائے ہوئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ قدرتی طور پر اپنے حسن سے مالا مال ہے، جس کی تعریف کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ اس ملک کا ایک حصہ 7 سے 9 ماہ تک برف سے ڈھکا رہتا ہے، جبکہ باقی حصہ سرسبز شاداب وادیوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ ورلڈ بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں سے ایک ہے، اور ٹورزم اس ملک کی اکانومی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور یہ ملک سالانہ $70 بلین ٹورزم سے کماتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں ہر سال 4 کروڑ افراد سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہتر سوئس بینکنگ سسٹم بھی اس ملک کے اندر واقع ہے۔ پوری دنیا میں بیسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم سوئٹزرلینڈ کا ہے۔ آپ جب بھی کبھی اس ملک میں جائیں تو وہاں کا سوئس پاس لے لیں۔ اس پاس کی مدد سے آپ ٹرین، بوٹ اور بسز ان سبھی جگہوں پر فری میں سفر کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں گیدر بیس ٹنل دنیا کی سب سے لمبی اور گہری ریلوے ٹنل ہے، جو کہ سوئس ایلپس کے نیچے 57 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ کے نارتھ اور ساؤتھ کو آپس میں جوڑتی ہے اور 1 گھنٹے کے سفر کو کم کرتی ہے۔ اس ملک میں لوگ بزنس کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ ان کی مثال کچھ اس طرح ہے۔ ایک لڑکی بزنس کے لیے بینک میں لون لینے کے لیے گئی، بینک والے نے 4 گنا منافع اور سیکیورٹی مانگی تو لڑکی واپس آ گئی۔ اس نے یہ سارا معاملہ اپنی ماں کو بتایا تو ماں نے کہا کہ قرضہ میں دے دوں گی، لیکن منافع 5 گنا
अपना लूंगी क्योंकि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं मांग रही हूँ। इस मुल्क में बाप अपने बेटे से जबकि माँ अपनी बेटी से कारोबार करती है और इस मुल्क का डायलिंग कोड जमा 41 है। ये मुल्क पूरी दुनिया का महंगा तरीन मुल्क होने का एजाज हासिल कर चुका है, लेकिन साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा तालीम की अहमियत भी इसी मुल्क के अंदर है। इस मुल्क में टीचर की सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है और इनकी सैलरी भी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर टीचर की सैलरी 1 लाख स्विस फ्रैंक होती है। इस मुल्क की करेंसी स्विस फ्रैंक है जो कि पाकिस्तान के 360 जबकि इंडिया के 92 रुपए बनते हैं। जबकि डॉक्टर और इंजीनियर की सैलरी 10,000 स्विस फ्रैंक होती है। स्विट्जरलैंड में मौजूद यूनिवर्सिटीज दुनिया की बड़ी मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज में से एक हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ गेनवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न शामिल हैं। इस मुल्क का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस मुल्क में कोई जंग नहीं लड़ी गई है। स्विट्जरलैंड की तारीख के मुताबिक इस मुल्क ने अब तक ना कोई जंग लड़ी है और ना ही किसी जंग में हिस्सा लिया है, बल्कि जंग के साथ साथ ना ही किसी मुल्क की हिमायत की है। इस मुल्क की मशहूर तरीन गेमों में फुटबॉल, आइस हॉकी और बास्केटबॉल शामिल हैं। इस मुल्क की हुकूमत ने अपने लोगों के बारे में बहुत अच्छे कानून बना रखे हैं। स्विट्जरलैंड में आप 10 बजे के बाद वॉशरूम नहीं जा सकते क्योंकि आपकी फ्लश की आवाज़ से कोई डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन अब जदीद वाशरूम आ गए हैं जिनसे फ्लश की आवाज़ नहीं आती है ताकि लोग आराम सुकून से अपनी नींद पूरी कर सकें। अगर आप ज़िंदगी में कभी भी स्विट्ज़रलैंड जाएं तो आप इसके इस मशहूर सिटीज़ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इस मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर ज्यूरिच है जिसकी आबादी 15 लाख के करीब है। इस शहर में मौजूद ट्विन टावर जिसे ग्रूस मास्टर भी कहा जाता है, लोग इस टावर के ऊपर चढ़कर इसके पूरे शहर का मजा लेते हैं और इस सिटी को स्विट्जरलैंड का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ज्यादातर टूरिस्ट इस शहर में शॉपिंग के लिए आते हैं और इसकी स्विस लेक भी एक और मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली जगह है। इस लेक के किनारे पर जाकर आप माउंटेन एल्प्स को देख सकते हैं। अगर आप एक बार इस मुल्क में जाएंगे तो वापस आने के बारे में भूल जाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।